جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ حکیم صاحب بول رہے ہیں؟ کھانا ہلو، آپ خالی؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، میں نے عذر کیا تھا ہاں کہ میں کھانا نہیں کھا رہا تھا، لیکن عذر کر دیا تھا جب آپ کا تعارف سنا میں نے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب ہیں، ہاں تو میں نے تھوڑا عذر کر دیا تھا۔ اللہ مجھے معاف فرماوے۔ چلیے کوئی بات نہیں، بس دو الفاظ کہوں گا عبدالحکیم صاحب جی فرمائیے۔ کہ اللہ کے مہینے کو، اللہ کے مہینے کی بے حرمتی اتنی کی گئی ہے اور اللہ کے گھر کی بے حرمتی اتنی کی گئی ہے جی کہ بس ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ فوراً ایکشن لے لے، فوراً وہ اللہ لے لے ایکشن۔ اچھا اتنا زیادہ بے حرمتی کیا ان لوگوں نے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کو میں آنسو نہیں دکھا سکتا، نہ دل کے آنسو دکھا سکتا ہوں، نہ آنکھوں کے آنسو دکھا سکتا ہوں، جی لیکن اتنا ضرور کہوں گا ڈاکٹر صاحب، جنہوں نے اس مہینے کی نور کو چھینا ہے، اللہ ان کی زندگی کے سکون کو چھین لے ڈاکٹر صاحب۔ اب 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 جو ہے اللہ کے عذاب کو ہی دیکھنا ہے ڈاکٹر صاحب، اچھا اب اللہ کے عذاب کو ہی دیکھنا ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہم قتل بھی ہم کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور یہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ جی جی صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ جی لوگ ڈاکٹر صاحب، مولانا یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک الگ گروہ بن گیا ہے۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، جی ڈاکٹر صاحب جو ترجمانی آپ کر رہے ہیں بالکل حق ہے، سچ ہے ڈاکٹر صاحب، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہم نے۔ ہم کوئی زیادتی نہیں کریں گے، کوئی غیبت نہیں کریں گے، کوئی زیادتی بولنے میں نہیں کریں گے، لیکن میں نے 3 الفاظ آپ کو کہہ دیا ڈاکٹر صاحب کہ ایسی بے حرمتی قیامت تک کسی مسجد کی نہ ہو، اللہ کی اس مبارک مہینے کی نہ ہو، اور اللہ ایسے شر پسند کو، ایسے فتنوں کو، اللہ اسی مبارک میں، مہینہ تو مبارک چل رہا ہے لیکن اللہ فوراً بتا دے میرے مولا۔ جی اللہ تو بتائیں گے ہی۔ اب اللہ کے کلام کو آپ نہیں سننے دو گے کسی کو، ظاہر ہے وہاں غصہ اور غضب خدا کا آئے گا۔ بے شک ڈاکٹر صاحب۔ یہ شخصیت مولانا کی جو ہے شیخ الحدیث ہے شاید عقل کے، جی 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 ڈاکٹر صاحب، ان سے فائدہ حاصل ہونا چاہیے۔ اب ان کے درس قرآن کو بند کرنا، ان کے جو ڈاکٹر صاحب ایسے اخلاق، حضرت کے ایسے اخلاق کہ ان کی زبان سے ایک دن بھی ایسی ہم نے نہیں سنی، بلکہ میرے استاد ہیں، آپ نے زندگی میں ہم کو اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے کبھی مارا نہیں۔ جی ہاں میرے استاد ہے، میرے مشفق ہے، میرے مربی ہے، میرے محسن ہے، میرے خیر خواہ ہے۔ حضرت کا احسان ہم بچوں پر اتنا ہے کہ اللہ اس کا صلہ ان کو دنیا میں عطا فرماوے، آخرت میں عطا فرماوے، اللہ ان کے قلبوں کو سکون اور اطمینان عطا فرماوے۔ بس آخر میں یہ کہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ جیسے حضرت وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا اور اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، تو حضرت وحشی نے اسی وقت میں دل میں تھام لیا تھا کہ اب میں ایسا کارنامہ انجام دوں گا کہ میرا نبی خوش ہو جائے۔ تو آپ نے اس سرگنا کو جو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے یہ تھام لیا تھا کہ میں سرگنا کو، جیسے میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تو آپ کے آنکھوں کے آنسو رکتے نہیں تھے، اب میں ایسا کارنامہ انجام دوں گا۔ تو بس آپ میرے دل کی ترجمانی کو سمجھ لیں ڈاکٹر صاحب۔ جی جی سمجھ رہا ہوں، سمجھ لیجئے، میں بہت ڈر کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ بہت افسوس ہو رہا ہے کہ لوگ کر کیا رہے ہیں، میرے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ مجھ کو میں سنا کہ مولانا کو انہوں نے جو ہے ان کی خانقاہ کو نہیں چلنے دیا، ان کی جو ہے قرآن کی جو تفسیر بیان کرتے تھے ان کو نہیں بیان کرنے دیا۔ یہ لوگ کو دارالعلوم دیوبند جو کہا تھا کہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کے ایک الگ جماعت بننے کے در پہ ہے، تو میرے خیال سے وہ جماعت بن گئی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی جی جی، افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اور ایسی بڑی شخصیت کو جانا اس علاقے سے تو عذاب کا باعث بنے گا۔ سرگنا کا نمبر اگر مل جاتا تو میں پوچھتا ان سے کیا کر رویہ۔ بس ڈاکٹر صاحب
نہ ان کے چہروں کو دیکھنا ہے، نہ ان کے نمبروں کو تلاش کرنا ہے، نہ ان سے کوئی کانٹیکٹ کرنا ہے. بس اللہ فوراً اپنی پکڑ دکھا دے تاکہ حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہ کی. کوئی جی مولانا بالکل بے فکر رہیے، اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ پکڑ ضرور آئے گی، دیر بھلے ہو اندھیر نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب، جی ضرور ہے، ایسے لوگوں کو اللہ پکڑیں گے، ضرور پکڑیں گے. بے شک ڈاکٹر صاحب. اللہ پاک ہے میرے اللہ میرے بچے کو گھر پر لے کر گیا. میرا چھوٹا بچہ تھا، میرے بچے کو گھر پر لے کر گیا ڈاکٹر صاحب، اور میں دعا میں بیٹھ گیا کہ اللہ میرے بچوں کو باطل سے بچا لیو، باطل کی محنت سے بچا لیو، ورنہ میرا بچہ بھی میرا دشمن بن جائے گا، نعوذ باللہ. اتنا روئے ہے ڈاکٹر صاحب. اور شاید کوئی اللہ کا بندہ ایسا مخلص بندہ جو ہے کہ جس نے رویا نہ ہو اور جس کی دل سے بد دعا نہ نکلی ہو. ایسا منظر کبھی دنیا میں اللہ کبھی ہمیں نہ دکھائے میرے مولا، کبھی ایسا منظر نہ دکھائے. میرے حضرت کو تو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرما دیا، لیکن جب ہم ان کو چھوڑنے کے لیے گئے ڈاکٹر صاحب جی، اور جب ان کو گھر میں ہم نے پہنچایا، آپ نے دروازے کا 2 مرتبہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی اماں کی، ان کی والدہ کی. کون؟ تو بولے میں مرشید. تو ماں نے یوں کہا مرشید، اس طریقے سے کہا مرشید، یعنی میرا بیٹا گھر پر آ گیا صحیح سلامت. یہ تو بے شک، لیکن میرا بیٹے کو کے ساتھ ایسا معاملہ، ہر ماں کو ایک طلب ہوتی ہے، درد ہوتا ہے کہ میرے بچے کو کیا ایسی غرض تھی، میرے بچے کا کیا ایسا مطلب تھا، کیا مفاد تھا کہ جس کی وجہ سے ایسے درد مند کو، ایسے وعلیکم السلام، ایسے بچے کو ستایا جا رہا ہے. تو بس وہ منظر یاد آ گیا کہ طائف کا میدان کیسا ہوگا، اور کیسا جو مارنے والے کافر تھے، یہاں مارنے والے اپنے ہیں. یہ وہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ لوگ پتھر مار رہے تھے، کسی ایک اپنے نے ان کو پھول اٹھا کے مار دیا اللہ والوں کو، تو ان کی چیخ نکل گئی. تو لوگوں نے پوچھا حضرت پتھر مار رہے تھے تو آپ ہنس رہے تھے، پھول اٹھا کے مارا تو آپ رونے لگ گئے، چیخ نکل گئی، جان نکل گئی. تو کہا کہ پتھر مارنے والے میرے نہیں تھے، پھول مارنے والا تو میرا تھا. ڈاکٹر صاحب ایسا منظر تاریخ میں، شاید اس زمانے کی تاریخ، صدی کی تاریخ میں ایسا کبھی واقعہ کہیں پر پیش نہیں آیا ہوگا جو واقعہ اس سرزمین پر آیا. ڈاکٹر صاحب بد دعا کیجئے کہ اللہ آپ کے میڈیا سے فاسٹ میڈیا اللہ کا ہے، اللہ اپنی میڈیا کو چلا دے، اللہ اپنی تلوار کو چلا دے، اللہ اپنے لشکر کو بھیج دے. ڈاکٹر صاحب ضرور چلے گا، آپ کی گھبرائی نہیں. اللہ کے یہاں جو ہے دیر ہے اندھیر نہیں ہے. جو بھی ظلم کرے گا، قرآن کے خلاف کرے گا تو ظاہر ہے چیز آنی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، جی دیکھتا ہوں میں اور ادارہ دیکھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر وہی ہوا جس کا شبہ دارالعلوم دیوبند نے کیا تھا کہ مولانا سعد کاندھلوی کی جماعت اہل سنت والجماعت سے ہٹ کے ایک الگ جماعت بنا رہی ہے. اپنے فتوے میں جو دیا تھا کہ اپنی جماعت کا دعوت تبلیغ کا بیان ایسے کر رہے ہیں کہ خانقاہوں اور مدارس کا استخفاف ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے جب استخفاف بڑوں سے ہوگا تو ان کے چھوٹے کیا کریں گے. ابھی 2 دن پہلے ایک واقعہ شہادہ ضلع مہاراشٹر میں پیش آیا. شہادہ کا جو تبلیغی مرکز تھا اس میں مولانا مرشد صاحب شیخ الحدیث عقل کنواں رمضان میں آ کے تفسیر بیان کرتے تھے اور خانقاہی نظام چلاتے تھے. تو مولانا سعد کے نظریات دھیرے دھیرے جو ان میں سرایت کر گئے، یعنی خانقاہی نظام اور مدارس کا نظام بیکار لگنے لگا. اب ان لوگوں نے شیخ الحدیث عقل کنواں کو پریشان کیا اور وہ پریشان ہو کے یہاں سے چلے گئے. کچھ خبروں کے مطابق ان سے کسی نے پوچھا کہ مسجد زرار کے بارے میں مولانا سعد کاندھلوی صاحب کہتے ہیں اس کے بنانے والے ایمان والے تھے. تو عالم تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا سعد کی یہ بات غلط ہے. قرآن کہتا ہے کہ بنانے والے منافق تھے. تو اس بات کو لے کے ان کو پریشانی آئی کہ ہمارے حضرت کی بات کو انہوں نے کہہ دیا. تو مولانا مرشد صاحب شیخ الحدیث عقل کنواں کو پریشان کیا اور یہ تفسیر چھوڑ کے بیچ ہی سے عقل کنواں واپس چلے گئے.
ان کے ماننے والے کافی وہاں پر بڑھ گئے تھے. وہ لوگ گئے اور کہا حضرت تشریف لے چلو. انہوں نے کہا اس مسجد میں اب نہیں جاؤں گا. تو بغل میں ایک مکی مسجد تھی، وہاں پر وہ لوگ لائے اور مکی مسجد میں اعتکاف کیا 20 تاریخ. تو تبلیغی افراد کاندھلوی کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے کام میں دخل اندازی ہوگی، ہمارے دعوت تعلیم استقبال میں، ہمارے اور معاملے میں یہ دخل اندازی ہوگی. تو مشورے سے بات طے ہوئی کہ اپنی تعلیم میں فجر بعد جو آدھی گھنٹہ کرتے کر لیں، اس کے بعد اپنا نظام چالو کریں گے. یہ بات طے ہوگی. ایک دن چلا. دوسرے دن انہوں نے کہا کہ ہمارے مطابق تعلیم نہیں ہو رہی ہے، ہم تعلیم کے بعد دعوت تعلیم استقبال بھی 2.5 گھنٹہ کریں گے. تو وہاں بھی پریشان کیا. تو مولانا غلام مستانوی صاحب سے انہوں نے بات کیا. شیخ الحدیث نے غلام مستانوی صاحب وہاں پر بلا دیے. جبکہ ایک سنتی اعتکاف کر چکے تھے 20 تاریخ والا. ان لوگوں نے اتنا پریشان کیا کہ اس اعتکاف کو توڑ کر واپس چلے گئے. جو ان کے لوگ اور اعتکاف کیے تھے انہوں نے کہا اس مسجد سے علاوہ دوسری مسجد میں جا کے اعتکاف کر لینا، کہیں یہ حملہ نہ کر لیں. جب یہ شیخ الحدیث کے مخالف، خانقاہوں کے مخالف، تفسیر کے مخالف، مدارس کے مخالف ہیں، تو دارالعلوم دیوبند نے جو خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کے ایک الگ جماعت بن گئی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ جماعت بن گئی ہے. کیا ابھی خبریں آئی ہیں کہ وہی مسجد ابو بکر میں تفسیر مفتی جمیل صاحب کرتے تھے، تو ان تبلیغیوں نے تفسیر کو بھی بند کرا دیا. تو جو مدارس والے ان کے اجتماعات میں جاتے ہیں اور ان کو تعاون پہنچاتے ہیں، بتاؤ وہ مدارس والے دین کو ڈھانے کا کام کرتے ہیں یا دین کو مضبوطی کا کام کرتے ہیں؟ مدارس والے سوچ لیں کہ آج خانقاہوں پر ڈنڈا ہے، کل آپ لوگوں پر بھی ڈنڈا ہوگا. اگر سانپ کو زہر دودھ پلاؤ گے تو موقع ملے گا تو آپ کو ڈسے گا. جب ام المدارس دارالعلوم نے کہہ دیا ہے کہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کے ایک الگ جماعت بنا رہے ہیں، تو اس کو آپ لوگ مانتے کیوں نہیں؟ اگر نہیں مانو گے تو خود بھگتو گے. تو جس جماعت کا یہ نظریہ ہو، اب بتائیے ایسی جماعت سے جڑنا چاہیے یا نہیں جو تفسیر قرآن کے مخالف ہو. فقط